نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، پچھلے درس میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کی تھی کہ ایسا نوجوان، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے پہلا تھا امام العادل، دوسرا وہ شاب النشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ جوانی کی عبادت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نوجوان زیادہ تر یہ رجحان رکھتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت زیادہ ہے، اپنے توبہ بڑھاپے میں کاٹ لیں گے، عبادات بڑھاپے میں کاٹ لیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، آج اب دیکھ لیجئے قبرستان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں، انہیں توبہ کرنے کا وقت نہیں ملا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں جوانی میں عبادت کرنی چاہیے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک سمجھدار آدمی نے خط لکھا کہ زیادہ تر موتیں جوانوں کی ہوں گی، بوڑھوں کی کم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اس آیت میں نوجوانوں کے لیے تعریف فرمائی۔ اصحاب کہف والا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جس کیا وجہ تھی؟ انہوں نے باطل کے خلاف کھڑے ہو گئے اور حق کا ساتھ دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کل قیامت والے دن انسان 4 سوالوں کا جواب دے گا۔ ان میں سے پہلا یہ کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اس کے ساتھ اسپیشل یہ سوال ہوگا کہ نوجوانی، اپنی جوانی کیسے گزارتے رہے؟ تو آج آپ دیکھ لیجیے معاشرے میں نوجوان اپنی جوانی کو کرکٹ کے میدانوں میں گزار رہا ہے، وہ اپنی جوانی فلموں میں گزار رہا ہے، ڈرامے وغیرہ دیکھ کر فسق و فجور میں اپنی جوانی کو گزار رہا ہے۔ مساجد نوجوانوں سے خالی ہیں، نوجوان آج کل مساجد کی طرف آتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو مسجد کی طرف بھیجیں، نماز کی طرف لائیں، وہ نماز پڑھیں اور قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کو پڑھا کریں۔ آج کل والدین تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا فلاں چیز بن جائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارا بیٹا نیک بن جائے، وہ دین کی طرف آ جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فسق و فجور کی طرف جاتا ہے، برے کاموں کی طرف جاتا ہے، اس کو دین سے دوری ہے، دین کا علم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کی تھوڑی بہت علم ہو تاکہ ہم دوسروں کو بھی کچھ بتا سکیں اور حلال حرام کا ہمیں تمیز ہو کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا دوست بنانا چاہیے، برے دوست سے دور رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان سے اللہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات سے مائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بالعموم اور جوانی کو بالخصوص بنا دے اور ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔